بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین, آج شو میں ہمیں 2 مہمانوں نے جوائن کیا ہے اور آپ باپ بیٹا ہیں اور جو والد ہیں ان کے یہ سیاستدان ہیں اور جو صاحبزادے ہیں وہ ڈیٹا سائنس پڑھ رہے ہیں. سو لطف آئے گا ان سے بات کر کے اور بہت سارے سوالات جو ان کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں بھی کھڑے ہوں گے, کوشش کریں گے وہ سارے سوالات ان سے پوچھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیاستدان راجہ یاسر ہمایوں صاحب اور ان کے صاحبزادے راجہ آریان ہمایوں. Thank you for coming. Thank you for coming. Please have a seat. بہت بہت شکریہ آریان آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ رائے صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, تھینک یو فار انوائٹنگ. میں تعریف کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی تصویریں ہم آپ کی دیکھ رہے تھے, آپ کی مونچھوں کے علاوہ آپ کی زندگی میں سب کچھ بدل چکا ہے. اے نہیں بدلے. جی ہاں, ڈیزاسٹر آ چکا. جو کچھ آپ کی زندگی میں ہوا ڈیزاسٹر سمجھتے ہیں آپ اسے؟ جو چیز آپ کی مرضی کے برخلاف ہو جی اس کو ڈیزاسٹر کہہ سکتے ہیں. کون سا موڑ مرضی کے برخلاف تھا؟ کیونکہ بہت سارے موڑ ہیں نا زندگی میں آپ کی. سیاست میں آنا, پھر جانا, پھر رہنا, پھر چھوڑنا, پھر بہت سارے موڑ ہیں. دیکھیں پالیٹکس تو میں چھوڑنا چاہ رہا تھا کافی عرصے سے. اچھا واقعی؟ کچھ عرصے بعد مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ شاید جس طرح کی سیاست میں سوچ رہا تھا وہ اس ملک میں نہیں رہی. تو وہ تو تھا ہی, لیکن ان حالات میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. دیٹ واز اگینسٹ مائی اپنی جو تربیت, تعلیم, جو سوچ تھی اس کے خلاف تھی. تو دیٹس وائی میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے ڈیزاسٹر. بہتر وقت پہ چھوڑ دی ہوتی تو شاید بہتر ہوتا, یا اگر کچھ بہتر وقت آنے پہ چھوڑ دی ہوتی تو پھر بھی بہتر ہوتا. آنے کا ریگریٹ ہوتا ہے کہ وقت پہ نہ چھوڑنے کا, یا چھوڑنے کا, یا پھر نہیں وقت پہ نہ چھوڑنے کا. وقت پہ نہ چھوڑنے کا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ڈیسیژن پہلے لینا چاہتے ہیں؟ میں نے اراؤنڈ 2022 یہ ڈیسیژن لے لیا ہوا تھا, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کون سا بہتر وقت ہوگا. انفارچونیٹلی جس وقت یہ ڈیسیژن لیا وہ شاید بہتر وقت نہیں تھا, لیکن اگر نہ لیتا تو شاید اس سے بھی بدتر ہو جاتا. اچھا, اور اس سے پہلے ایک زمانے میں جب آپ کا نام چل رہا تھا سی ایم شپ کے لیے, اگر آپ سی ایم بنا دیے جاتے تب بھی چھوڑ دیتے یا تب کام کرنے کی کوشش کرتے؟ میرا خیال ہے کہ میں شاید اگر سی ایم بن جاتا تو 2 مہینے بھی نہ چل سکتا. تو آئی کوڈ ٹیل دیٹ, میں تو اللہ سے دعا کی تھی کہ نہ ہی بنوں. ایجوکیشنسٹ تھے آپ؟ زمیندار بھی تھا اور ایجوکیشنسٹ بن گیا. انٹرسٹ تھا ایجوکیشن, کیونکہ میں جب امریکہ سے واپس آیا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ جس وجہ سے شاید ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز سے کمپیٹ نہیں کر پا رہے وہ لیک آف کوالٹی ایجوکیشن ہے. تو اگر کوئی زندگی کا مقصد بنانا ہے تو تعلیم کو امپروو کرنا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور امپاور کرنا, یہ لائف مشن ہونا چاہیے. کیونکہ عام طور پہ ظاہر ہے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کو بنیادی پرابلم یہی رہتی ہے کہ ان کے بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں پوری ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی ایسے گھر میں پیدا کر دیا ہے کہ جس میں آپ کے یہ پرابلمز نہیں ہیں, تو پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ معاشرے کو کچھ واپس دیں, جو کچھ آپ دے سکتے ہیں جہاں پہ دے سکتے ہیں. تو آبویسلی امریکہ میں اپرچونٹی کم تھی کیونکہ وہاں پہ تو لوگ خوشحال ہی ہیں. تو آئی تھاٹ کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہاں پہ جب آیا تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آنا چاہ رہا تھا, بلکہ لوگوں کو لانا چاہ رہا تھا, لوکل لوگوں کو. لیکن when I felt کہ یہاں کا نظام تعلیم ٹھیک نہیں, تو میں نے سوچا کہ پہلے اس پہ کام ہونا چاہیے. So that's how I got into education. اب وہ تو ٹھیک جا رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بڑی کامیابی دی ہر طرح, پرسنل لیول پہ بھی, اور پھر ایونچولی جو پالیٹکس میں آیا تو منسٹری بھی ریلیونٹ تھی. although اس سے میں مطمئن نہیں ہوں, وہ کچھ ہم نہیں کر پائے جو کرنا چاہیے تھا یا ہو سکتا تھا. لیکن میں نے اس بات سے ضرور مطمئن ہوں کہ میں نے بھرپور کوشش کی, دن رات کوشش کی. اب سسٹم کو میں ڈیفائی نہیں کر سکا, ڈراسٹک تبدیلی نہیں لا سکا. مے بی منسٹرز اتنے امپاورڈ ہی نہیں ہیں پنجاب میں. سیورل ریزنز, جو مرضی آپ بلیم کرتے رہے. مجھے وہ کچھ ملاقات ایک آپ سے یاد آ رہی ہے, اس میں پنجاب یونیورسٹی کے سی وی تھے, حفیظ بھائی تھے, اور کچھ لوگ تھے, ان کے صاحبزادے بھی تھے. تو کتنے خواب تھے اس زمانے میں آپ لوگوں کی آنکھوں میں, ہے نا؟ لیکن obviously it's not end of the world. لیکن یہ تھا کہ 18 میں جب ہم آئے تھے تو بہت زیادہ امیدیں تھیں لوگوں کو بھی ہم سے, اور ہمیں, مجھے بھی تھی کہ ضرور کچھ نہ کچھ تو کریں گے.
رائٹ. لیکن جو اسٹیپس ہم نے لیے بھی وہ بھی انفارچونیٹلی بڑی جلدی ریورس ہو گئے. اٹس ناٹ ویری ایزی کہ آپ اس کو ڈراسٹک تبدیلیاں لا سکیں. لیکن میرا خیال تھا کہ اگر ہم 33% بھی کامیاب ہو جائیں نا تو پاس تو کنسیڈر ہوں گے. لیکن آپ سمجھتے ہیں 33% کامیاب آپ ہوئے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایک تو ہمیں ٹائم بھی مکمل نہیں ملا اور بیچ میں بریکس آ گئی, کووڈ بھی آ گیا, بہت سارے بہانے ہیں لیکن بہانے کی کوئی تک نہیں ہوتی. سب کچھ ہی آ گیا ہے. ہاں, کووڈ آ گیا, گورنمنٹ چلی گئی, پھر آ گئی, پھر تو اٹ واز ناٹ لائک کوئی اسموتھ سیلنگ تو نہیں تھی. لیکن میری اتنی ایٹ لیسٹ میری سیٹسفیکشن ہے کہ آئی ٹرائیڈ مائی ویری بیسٹ. بیگ پاکستانی جب نسبتاً آپ ایج کم تھی اور 4-5 سال 6 سال پہلے چلے جائیں تو اس عرصے میں جو بھی آپ کی خواب تھے, خواہشات تھیں, وہ بہرحال اس طرح سے جیسے کہ آپ نے کہا ٹرن ہوا ڈیزاسٹر نا. نہیں, دو طرح کی تھی جی. ایک تھی میرے حلقے سے ریلیٹڈ, تو وہ تو بڑے حد تک پوری ہوئی. یونیورسٹی آف چکوال میں بنانے میں کامیاب ہو گیا. ایک بڑا اعلیٰ اسکول جو اسکول آف ایکسلنس ہے وہ میرے حلقے میں بن گیا, شہر میں بن گیا. اور بہت سارے ایسے کام تھے جو انکنونشنل تھے, جس طرح لوگ اسٹیڈیمز نہیں بنواتے سیاستدان اپنے حلقوں میں, یا پارکس نہیں بنواتے, یا تو اس طرح کی چیزیں تو میں نے کر لیں. کچھ 5-6 پروجیکٹ 3 سالوں میں کافی ہوتے ہیں جو کنونشنل کے علاوہ جو گلی نالی کی سیاست ہے. سو دیٹ واز اے پازیٹیو سائڈ. جو پنجاب لیول پہ ہم کرنا چاہ رہے تھے, ایک تو پورے نظام کو تبدیل کرنا جس میں پولیس ریفارمز تھے یا پٹوار سسٹم ریفارمز تھے, جس میں آئی واز ویری مچ ان. مجھے وہ ایک ہم نے ریفارم کمیٹی تھی وہ بھی بنائی, لیکن مگر وہ جو کچھ تھے کر نہیں سکی. جو پوسٹر بوائے تھے اس کے مرحوم درانی صاحب تھے نا جی, وہ پولیس کے لیے بالکل پولیس کے لیے. جی جی جی. مگر ان کو بھی فوراً ہی ہٹا دیا گیا تھا. تو پولیس جب آپ ریگولر سیاستدان جو آپ کے ایک سسٹم کے عادی ہیں, جب آپ کی پارٹی میں میجورٹی وہ ہوں تو آبویسلی وہ پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں لیڈرشپ کو. اور یہ مجھے پہلے ہی فکر تھی جب ہم ان لوگوں کو پارٹی میں لا رہے تھے, تو متعدد بار میں نے یہ کوسچن ریز کیا پارٹی میں کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹیم کے ساتھ ہم نہیں کر سکیں گے. اور پھر نہ صرف وہ ٹیم ہماری وہی تھی بلکہ آبویسلی ہمارے جو چیف منسٹر صاحب تھے وہ بھی ایک کنونشنل سیاستدان تھے, تو ان کو تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ چینج سے کیا مراد ہے. تو وہ سی ایم بن کے پھر اب جو ریگولر سی ایم ہے وہ بننا چاہتے ہیں اپنی. وہ دیٹ واز دی ایشو. آپ کو جو ریفارمسٹ تھے لوگ وہ کوشش کرتے رہے لیکن وہ اتنی قلیل تعداد میں تھے کہ ان کی چلی نہیں. آپ بابا کہتے ہیں ابو کہتے ہیں؟ کچھ بھی, دونوں کہہ رہے کچھ بھی تو نہیں یار, کچھ تو کہتے ہو. جو کلوز پڑے وہ کہہ دیتے ہیں. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابو کہتے ہیں بابا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بابا بابا کہتے ہیں. تو یہ جو بابا کا پولیٹیکل سارا جو کریئر رہا اور جس طرح سے سیاست میں آئے, پھر جو کچھ ہوا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ آپ کی کیا رائے رہی اس کے اوپر؟ اس پہ اسے کیا کہتے ہیں, جب پہلی تقریر مجھے یاد ہے جب شروع میں خان صاحب ہمارے گھر آئے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک یونیورسٹی آف چکوال بنائیں گے حلقے میں اور ایک لیک ڈسٹرکٹ چکوال کو تسلیم کریں گے. وہ دونوں کام ہو گئے. مجھے لگتا ہے سیاست بہت ہوگی. اور یہ تو اچھا سیاستدان بنے گا, میں تو انداز دیں دس دیں, ایک کلوتا بھی رہے گا اور سروائیو بھی کرے گا. شاہ جی آپ کی اجازت تو میرا ایک یاسر صاحب سے سوال ہے. جی جی پلیز. آرین صاحب کو دیکھ کے مجھے وہ بوبی فلم یاد آ گئی, رشی کپور والی. بالکل ویسے لگ رہے ہیں, بالکل کیوٹ سے. بچیاں دی کیا بات ہے, پڑھے لکھے لوگوں دی بچیاں دی تربیت اور بیٹھنا اٹھنا کیا بات ہے. مطلب اتنی ملتے بھی کھلوتی ہوتے گفتگو بہت پیاری کر رہے ہیں. وہ ریڈ والی گاڑی ہماری ہے, وہ وائٹ والی انکل کی ہے. ساڈے بچے اتنی جگہ تے کھلو کے کہہ رہے ہوندے نے, کالے ویکھی پہلے تیرا دکھ تھلے جاندا ہے میرا. ماشاءاللہ آپ کے صاحبزادے نے, شاہ جی نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہی چوز ڈیٹا سائنس سبجیکٹ, بہت ڈفرینٹ ہے اور اے آئی کا دور ہے. تو اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح ایڈریس کرنا چاہیے؟ جی, آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا. میرا خیال ہے کہ جو اے آئی ریولوشن ہے وہ آ چکی ہے اور دیر از نو وے کہ ہم اس سے چھپ سکیں. تو اس کو ٹیک آن کرنا پڑے گا, اور ٹیک آن اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ اے آئی کو بنانا کس طرح ہے. ایک چیز تو ہے استعمال کرنا. تو آج کل سب لوگ چیٹ جی پی ٹیز اور مختلف جو یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, ان کو یوز کر رہے ہیں. ہم ہر شعبے میں کنزیومر رہے ہم ہمیشہ. ایگزیکٹلی. اور مجھے یہی فکر ہے کہ کہیں اس میں بھی کنزیومر ہی نہ بن جائیں, یا بڑے آپ کی وہ سکلز جو ہیں وہ اس طرح کی ہوں جو صرف یوٹیلائزیشن آف انجنز ہوں. ہم بیسیکلی جو میں آلریڈی جس پروجیکٹ پہ کام شروع کر چکا ہوں کہ بچوں کو اے آئی بنانا کیسے سکھانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں امپاور کرنا ہے اپنی نوجوان نسل کو.
جب ہماری گورنمنٹ کے آخری دن تھے تو تب آلریڈی پروجیکٹ ہم نے کنسیو کر لیا تھا کہ اپ سکلنگ کیسے کرنی ہے. آلریڈی جو کمپیوٹر سائنٹسٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں یہاں پہ ان کو آپ کس طرح اے آئی کے کورسز کرا کے ان کو اپ سکل کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے بھی وہ کنٹینیو کیا ہوگا ضرور پروگرام اور کر رہی ہے. لیکن یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں اور دیر از اے ڈیمانڈ, بٹ ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو ریلیونٹ سکلز ہیں وہ بچوں کو سکھائی جائیں, نہ کہ اے آئی کے نام کو یوز کر کے ارریلیونٹ قسم کے کورسز کرائے جائیں. لوگ آج کل بڑی اپنا بہت یوز کرتے ہیں اور بہت گائیڈنس لینے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے اپنے ڈیسیژنز بھی لیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے. کیسے لوگوں کو یہ کنوے کیا جائے کہ ہاں یہ ایک اچھی چیز ہے, مگر اگین جو ڈیٹا اویلیبل ہے, ویسے دنیا میں جو بھی چیٹ جی پی ٹی سے اگر آپ کو مدد مانگ رہے ہیں, آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھا ہے تو جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق وہ آپ کو ایک اوپینین یا جو بھی آپ کے سوال کا جواب دے گی, اور وہ ڈیٹا غلط بھی تو اس کے اندر فیڈ ہو سکتا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایتھیکل یوز کیا ہے کسی بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماڈل کی, ہاں چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہو چاہے کوئی بھی ماڈل ہو, چیٹ جی پی ٹی ہو یا کو پائلٹ ہو یا واٹ ایور, رائٹ. جب تک آپ کو خود اس سبجیکٹ کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ اس سے بہترین استعمال نہیں کر سکتے. آپ کو اس میں بائسز ہوتے ہیں, اس میں ہلوسینیشنز ہوتی ہیں, تو دیٹ کین گیو یو اینی کائنڈ آف آنسر. اور آپ کو اگر علم نہیں ہوگا اس سبجیکٹ کا تو آپ سمجھیں گے یہی صحیح ہے, اس لیے کہ اس نے پوری دنیا سے کلیکٹ کر دیا. اگر آپ علم کے بغیر استعمال کرتے ہیں اس کا اے آئی کا تو اٹ کین بی ڈینجرس. سادہ لفظوں میں اگر آپ سے یہ پوچھا جائے, آپ بتا سکیں کہ اے آئی ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ اے آئی ایجنٹ سمجھے ایک کمپلیٹ پیکج ہے, صرف سوال جواب نہیں کرتا بلکہ اٹونومسلی کام کر سکتا ہے, اٹونومسلی فیصلے کر سکتا ہے. جو کام آپ کوئی انسان کو آرڈر کرتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو, وہ تمام کام وہ آپ کے کر دیتا ہے. جیسا فار ایگزامپل آسان سی مثال یہ ایک ٹریول ایجنٹ ہے, وہ جو ریئل ورلڈ میں وہ آپ کی بکنگز کرا سکتا ہے, آپ کو بہتر ڈیل ڈھونڈ کے دے سکتا ہے, اور پھر انٹرنیٹ پہ جا کے وہ ریزرویشنز بھی کر دے گا, آپ کو بل بھی کر دے گا اور سارا کچھ. تو آپ اگر آپ اے آئی ایجنٹ بنائیں جو یہ سارے کام کر سکے تو آپ کو بیسیکلی ٹریول ایجنٹ فزیکل کی ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے, سو یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے. جیسے کمپنیز یا ادارے جو تھے وہ اپنے لیے ایک مخصوص پروگرام تیار کروایا کرتے تھے نا, ابھی اب سے کچھ عرصہ پہلے, اپنے اکاؤنٹس کے لیے, اپنے دیگر شعبوں کے لیے. وہ جو پروگرام تھے وہ سوچ نہیں سکتے تھے, ایک لمیٹڈ, یہ اپنی ڈیسیژن میکنگ نہیں میں سمجھ گیا, مگر اسی طرح سے ہر پروفیشن کے لیے, ہر ادارے کے لیے جو ہے مختلف انسٹیٹیوشنز کے لیے الگ سے اے آئی ایجنٹس تیار ہوں گے. اسی طرح سے ایگزیکٹلی جی, جس طرح اگر آپ لائر ہیں تو اپنے لیے آپ ایک اسسٹنٹ ایجنٹ تیار کروا لیں جو آپ کا منشی ہو, اس کا نام منشی رکھیں. آپ کا جو پروگرامر ہے وہ آپ کی مرضی کا ٹیلر میڈ ایجنٹ آپ کو بنا کے دے دے گا. ایک آپ کو ایجنٹ آپ کا اسسٹنٹ بنا کے, آپ کی کاپی ڈیٹو کاپی بھی ایجنٹ وسیع شاہ صاحب بنا کے دے سکتے. ٹھیک ہے, اس کو وہ تمام شاعری بھی آتی ہوگی جو آپ کو آتی ہے, جو آپ کا سٹائل ہے اس کو بولنے کا بھی آتا ہوگا, تو آپ کو ایک طرح سے وہ ریپلیس بھی کر سکتا ہے. وہ سارے ہجر و فراق کہاں سے لائے گا جو ہم پہ بیتے ہیں, وہ آپ اس کو ہم اس کی مشین لرننگ کے ذریعے سکھائیں گے. جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس ڈگری کو پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کو ٹولز بھی تو چاہیے نا, آپ کو اس طرح کا انفراسٹرکچر چاہیے کسی بھی شعبے میں, آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس سارے نالج کو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی میں آپ کو معذرت, آئی ایم کٹنگ ہم آف اینڈ کٹنگ یو آف آلسو, لیکن جو ایف بی آر ہے اس کو تو ڈیٹا کی اشد ضرورت ہے, آلریڈی انالیٹکس وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ڈیٹا سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے یہ تو جو آپ کے ڈیٹا کو انالائز کر رہے ہیں. یہ ایک تو آپ کی یوٹیلیٹی سب سے بڑی تو یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہونا چاہیے, مگر یہی ادارے آپ تو سسٹم کا حصہ رہے ہیں, وہ ڈیجیٹائزیشن سے کیسے بھاگتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے. لیکن وہ دنیا میں ہر جگہ نہیں, جب چینج اس طرح کی آتی ہے تو اس کو ریزسٹنس بھی آتی ہے, تو آپ کا کام ہی ہے کہ اس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا کیسے ہے چینج کو. تو آبویسلی لوگ تو بھاگیں گے, لیکن کامیاب جو لیڈرز ہیں, جو کامیاب بیوروکریٹس ہیں, وہ کر کے دکھاتے ہیں. آپ جس زمانے میں منسٹری میں تھے, سسٹم میں تھے, اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا کہ بیوروکریسی خاص طور پہ وہ ڈیجیٹائزیشن چاہتی تھی یا بھاگتی تھی اس سے؟ نہیں چاہتے تھے, بھاگتے تھے. کوئی بھی نہ بیوروکریسی اور پولیٹیشینز تمام ہی اس سے بھاگنا چاہ رہے تھے. میں نے کیبنٹ کی میٹنگ کو رن کرنے کے لیے سسٹم ڈیولپ کیا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اتنی فائلیں اٹھا کے ٹائم بھی لگتا ہے, تو سسٹم ڈیولپ ہو گیا. لیکن وہ میرے ایک سینئر منسٹر تھے, پہلے انہوں نے کہا جی اس کو ٹرائی کرتے ہیں کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس میں, تو انہوں نے کہا رائے صاحب کی مصیبت پہاڑ لگے ہوتے, تو اس میٹنگ میں بھی نہیں کر سکے ہم. کمپیوٹر میں تسی رشوت بھی نہیں لا سکتے, 100 بار ہی پوچھو گے انہیں وہی جواب دینا ہے. یہی سب تو بڑا پرابلم. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آرین ہمایوں صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ
یاسر ہمایوں صاحب پروگرام کے اگلے بدلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی فاطمہ, کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سرکار ادھر جان تو پہلے ایک سوال ہے, سنیا سرگودے دی تے چکوال دی بولی ایک ہی ہے جی؟ جی ایکو جی ہے جی, اسی شاہپوری زبان بولتے ہیں. اچھا کہتے ہیں میں تیرے دب مارنی ہے. مارنی نہیں, میں مار دینا. اچھا موسمی دا جوس پی کے کہہ رہے ہیں اے کاوڑ کوئی نہیں یار. کاوڑ اس سے کون پیندا ہے؟ ٹھیک ہے جی, صرف اپنے علاقے دی بچت کر رہے ہیں. نہیں موسمی ہو جا مالٹا ہے ہی نہیں دنیا چ کتنے. کیوں جی؟ واقعی نہیں ہے. سرگودے دی جتھے گل ہوندی ہے ایڈا سوہنا کنوں پیش ہوندا ہے نا, ڈم. سارے شہر ہمارے شہر ہیں, مگر اب کنو کہیں اور نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں یار. جیسے چکوال کی ریوڑی جو ہے, ہائے ہائے ہائے, منہ چ رکھے تے ملائی ورگی ہوندی ہے. کیوں جی, کیا بات ہے. راج صاحب تسی بھی ادھر ریڑیاں تے بتھیریاں کھادیاں ہونگیاں. نہیں میں نے ایڈیاں پسند نہیں جی. کیوں؟ نہیں پسند, کوئی زبردستی تو نہیں نا. تانوں چکوال دا کی پسند ہے؟ میں نے مکی دی روٹی تے سریوں دا ساگ. واہ کہ جہاں سر شاہ جی کہہ رہے سن چکوال گروپ تے سرگودا گروپ بڑے مشہور گروپ نے, ایک ہی چکر ہے. یہ چکر تو نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے. ویسے تو بزنس گروپ نے دوئے بڑے نہیں ویسے ہے کی چکر دسو تے صحیح نا, ایویں نہ کرو ہن ساڈے نال. بھائی چکوال کے لوگوں کا اپنا ایک گروپ ہے, سرگودا کا اپنا گروپ ہے, لاہور کا اپنا گروپ ہے, ہر شہر کا ایک اپنا گروپ ہے. یار میں حیران ہاں. چکوالیاں دا گروپ تے ہر جس تھے جانا نے گروپنگ کر دی. جی فاطمہ. یاسر صاحب, ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے میرا کچھ سامان. یہ جادوئی صندوق آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں مختلف ہم نے چیزیں جو ہیں جادوئی رکھی ہوئی ہیں جو آپ کو آج آپ کی یادیں تازہ کرانے والی. پاٹ صاحب ورگی اے ہوسٹری نا دوجی باری پانی مانگیے تے رون لگ پیندی ہے, میں یہاں کسی کی ملازم نہیں ہوں, صرف میں ابو کی ڈانٹ کی وجہ سے یہاں جاب کر رہی ہوں. نہیں وہ تو ایئر ہوسٹس نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کو انکار کرتی ہوں گی. بالکل بھی نہیں. وہ ایک کہاوت ہے نا, شاہ جی نوکر کی تے نخرا کی. شاہ جی وہ کہاوت مجھے ہمیشہ یاد رہتی تھی. انہاں اصل پی آئی اے کام نہیں کیتا. قطر میں ہوتی تھی نا. قطر میں جی. میں بھی ایک بار پی اے چ سفر کیتا. اچھا مینوں پی اے چ گھر ورگا ماحول ہی لگا. اچھا وہ کیسے؟ گھر بھی واجا ماردا نے, کوئی نہیں ہوندا, اوتھے بھی نہیں کوئی آیا. پی اے این جی ہے جویں تسی منجے تے بیٹھے ہلی جا رہے ہو. وہ مستانہ صاحب ایئر ہوسٹس کو پتہ چل گیا ہوگا تسی پانی نہیں مانگ رہے. یہی تو مسئلہ ہے, پی اے جی تو پانی بھی نہیں ملتا. تو یہ بتائیے امریکہ میں گھومنے کا بھی موقع ملا آپ کو؟ تو تھوڑا بہت ہی کوئی اسٹیٹ میں آگے پیچھے تھوڑا بہت گھوم لیا, ویسے کوئی زیادہ نہیں. سیمسٹر ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے تو کافی بزی ہو جاتا ہے. کیا آپ نے اس سوسائٹی کی اسٹرینتھ دیکھی؟ اب آپ ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے وہاں پڑھ رہے ہیں, کیا ان میں ایسی خاص بات ہے؟ سپر پاور تو خیر اب اس طرح سے نہیں رہی, مگر بہرحال سپر پاور ہی کنسیڈر ہوتی ہے. امریکہ میں جو لوگ میں نے دیکھے کہ اپنا کام جو سارے لگن اور محنت سے کرتے ہیں, جب کام کا وقت ہے تو کام کرتے ہیں, اچھا, اور جب آرام کا وقت ہے تو پھر کھل کے آرام کرتے ہیں. اچھا. اور ہم لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں. مطلب صبح میں بھی انٹرنشپ آج کل کر رہا ہوں تو 10 یہاں پاکستان میں اچھا تو 10 بجے ٹائم ہے, 11 بجے جاتا ہوں. سب کا یہ مسئلہ ہے. تو یار آپ کو تو آگے لوگوں کو بتانا تھا کہ بھائی 10 بجے کا مطلب ہے 10 بجے آؤ, تم خود 11 بجے آنا شروع ہو گئے. پہلے 2 دن میں 10 بجے گیا, پہلے دن بلکہ میں گیا تو صرف صفائی والے آئے ہوئے تھے. پھر میں 11 بجے جانا شروع کر دیا. ایک تو یہ ہو گئی. اس کے علاوہ کون سی, اگر میں آپ سے پوچھوں 5 چیزیں آپ کے انوالو جو آپ سمجھتے ہو کہ وہ دنیا کی ایک بڑی پاور ہے امریکہ, اور ہم جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں, اس کی وجہ؟ ایک امریکہ میں جو ہے قانون لوگ جو ہیں عمل کرتے ہیں. اچھا. کہ انہیں بھروسہ ہے اسٹیٹ پہ کہ اسٹیٹ ان کے لیے کچھ اچھا کر رہی ہے. ہمارا جو ہے وہ بھروسہ ختم ہو گیا ہے. جو ایک مین چیز سوشل کانٹیکٹ ہوتی ہے جو کانسٹیٹیوشن ہے, اگر لوگوں کے درمیان اور اسٹیٹ کے درمیان, اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان جو لوگوں کو اس پہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ فالو نہیں کرتے, ہر بندہ اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ پاکستان میں مسئلہ ہے. امریکہ میں صرف مجھے لگتا ہے جو امیر بزنس مین ہے نا, جو
पावरफुल बंदा सर, वो करता है एक्सप्लॉइट उसको, सिस्टम को, और वो भी तब तक जब तक वो पकड़ा ना जाए, जब तक पकड़ा ना जब तक जाए। बिल्कुल जकड़ में ना आए, जब तक वो करता रहे, जी लेकिन जब वो हाईलाइट हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में निकलना मुश्किल होता है उसके लिए। क्यों यार राय साहब? जी ऐसे ही है जी। लेकिन लोगों को निज़ाम पे भरोसा है। निज़ाम पे भरोसा है, इसलिए कि निज़ाम इम्प्लीमेंट किया जाता है ना जी। एग्जैक्टली। लॉ पे इसलिए भरोसा है कि लॉ का खौफ भी तो है ना वहाँ। हाँ जी ऐसे ही है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕੀ, ਬੋਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। नहीं थे क्योंकि सिस्टम इतना बिगड़ चुके हैं ना। कल मैंने किसी पुलिस वाले रोके, मैं लाहौर एंटर होया जी, ते उन्हें कहा जी थोड़ी देर बाद तुसी वजीर रह चुके हो। मैं कहा नहीं यार मेरा तो लाइसेंस चेक कर मेहरबानी। साहब का वजीर अली को अच्छे दिन नहीं है अच्छे दिन नहीं है जी। पीटीआई निकली नहीं आपके अंदर से। अच्छा, कुछ आपको याद नहीं आया इससे? ये बिल्कुल वैसे- याद आया जी। अच्छा, एक्चुअली अच्छा, मैं वापस रखने लगे थे तो मैंने कहा नहीं मैं साथ ले जाऊं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। नहीं मैं जो मैंने पीटीआई का जिक्र किया तो उस खौफ से आप रखने लगे। बेसिकली जी मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और फास्ट बॉलर बनना चाहता था, और स्किल्स मेरी बैटिंग की बेहतर थी। तो अगर मैं वो तवज्जो बैटिंग पे देता तो शायद बैट्समैन बन ही जाता। लेकिन क्योंकि मेरा जो आइडियल था वो फास्ट बॉलर था, तो फिर मैं फास्ट बॉलर ही बनना चाहता था। आर्यन, हॉकी। वाह, वाह सियासतदान है कि स्पोर्ट्समैन बुला लेने। आपको अब्बू की तरह क्रिकेट नहीं पसंद? नहीं मुझे असल में फुटबॉल पसंद है सबसे ज़्यादा। अच्छा, फुटबॉल पसंद है, ठीक है। और हॉकी तो आपने कहा कोई बात इससे बतानी है, तो एक दफ़ा मैं एक कज़न के घर गया था तो हॉकी पड़ी थी, तो मैंने पूछा खेलते हो? कहता नहीं अबू मारते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी यासिर साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो शाह साहब देखते हैं कि आज पब्लिक यासिर साहब से क्या जानना चाहती है। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲਗੱਪੇ ਰੱਖਾ ਤੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, तो आप उनके पीछे क्यों पड़ रहे थे? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ करता रहना। और गोलगप्पे से किसका सांस बंद होता है? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ WhatsApp ਨੂੰ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। इस पर वैसे बात हो चुकी है, लेकिन जब ये सारा जिस दौर से आप गुजरे, चूंकि पॉलिटिकल बहस है ना, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं, तो और बहुत सारे लोग आपके ख्यालात जानते भी हैं, पीटीआई वाले भी जानते हैं, दीगर भी जानते हैं, जो आपको पसंद करते हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पसंद करते वो भी जानते हैं। मगर इस सारे उसमें एक प्रेशर तो रहा ना आपको ये फैसला करने का कि आगे आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, किसके साथ खड़े होना है, किसके साथ खड़े नहीं होना। इस सारे उसमें बेगम साहिबा का क्या राय या रवैया रहा आपके साथ? बेसिकली फैमिली में स्पेशली जो मेरी मिसेज हैं वो तो यही चाहते थे कि लड़ो। मगर आपने मुख्तलिफ फैसला किया। जी हाँ, बेसिकली जब हमने पाकिस्तान बना ना, तो हमारे बुजुर्गों ने अपने जो हमारा असला खाना था वो सरेंडर कर दिया था स्टेट को। यानी कि वी हैड मेड अ डिसीजन कि अब ये स्टेट हमारी स्टेट बन गई है, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, इस स्टेट के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते, ना हमें लड़ना चाहिए। और आई हैव एक बड़ी क्लैरिटी है मेरे दिमाग में कि सिस्टम के अंदर रह के जब खेलना है तो फिर सिस्टम में जो भी रूल्स हैं उनको एक्सेप्ट करो। तो आई डिडंट एग्री विद इट, आई डिडंट एग्री विद आप सिर्फ सियासी रस्ते को वो मैं सिर्फ पॉलिटिक्स को इस मुल्क में, क्योंकि हम मान चुके हैं ना कि हमारा मुल्क है, अगर तो हम खुदा न खास्ता मानते ही नहीं है स्टेट को, फिर तो हम जदोजहद करें, हमने पाकिस्तान में ही रहना है, तो पाकिस्तान का सिस्टम अच्छा या बुरा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी। राजा साहब, आप गुस्से और दबदबे वाले लगते हैं,
تو بھابھی آپ سے ڈرتی ہے یا گھر میں آپ کا بھی وہی حال ہے جو باقی شوہروں کا ہوتا ہے؟ نہیں، ایک میوچل رسپیکٹ کا ریلیشن ہے، اور آبویسلی ہمارے گھروں میں جو رواج ہے وہ تو یہی ہے کہ مردوں کی فائنل چلتی ہے، عورتوں کی نہیں چلتی. لیکن آبویسلی یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہم انڈرمائن کرتے ہیں، ان کی ایک عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اور ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جاتا ہے خواتین سے کہ وہ ایونچولی یہ مانیں کہ گھر کا سربراہ کون ہے. اور آپ جس سوسائٹی میں پڑھ رہے ہیں آرین، اور جہاں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، وہاں پہ تو خواتین کا رویہ اور گھر کا جو سٹرکچر ہے، جو خاندان کا سٹرکچر ہے، اس میں مرد اور عورت کی ذمہ داریاں بالکل اور طرح سے ہیں، اور تقریباً وہ برابری کی بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فرق کو؟ وہ بھی ٹھیک ہے، مگر پھر جو بچے ہیں ان کو بالکل توجہ ملتی نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہاں پہ آپ دیکھیں تو اب آہستہ آہستہ فیملی سسٹم تو ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا، جو پرانا جس علاقے میں میں ہوں، مڈ ویسٹ جو علاقہ ہے نا، وہاں پہ ذرا فیملی سسٹم ہے اسی طرح، پھر بھی ہے، عورتیں گھر رہتی ہیں، اور وہ تو بڑا اچھا، لوگ بڑے اچھے ہیں، اور گھر کا جو نظام ہے ٹھیک رہتا ہے اس طرح. آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے؟ دونوں ہی مجھے لگتا ہے جو اس کا دل ہے وہ جو اس کا دل ہے وہ. جو اس کا دل ہے وہ کرنا چاہیے. مگر آپ کو ذاتی طور پہ کیا پسند ہے؟ ذاتی تو اگر مجھے گھر زیادہ ٹھیک ہے، لیکن میں عورت تھوڑی ہوں، تو عورتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ کام کرنا چاہیں یا جاب کرنا چاہیں، یا یہ فیصلہ کریں کہ گھر کے علاوہ بھی انہیں باہر کی ذمہ داریاں بھی کچھ اٹھانی ہیں؟ یہ بات ہو رہی ہے؟ جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. آپ کو کوئی اعتراض جی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ایز لانگ ایز بیوی ہو کسی اور کی ہو. کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے. فاطمہ کچھ مجھے لگ رہا ہے کچھ ضرور کہنا چاہیں گے ابھی. نہیں شاہ جی, actually I'm quite impressed because I was expecting a different point of view towards life اور عورتوں کے حوالے سے, لیکن آج کل کی جنریشن ہو کے اینڈ اسٹیٹس میں رہتے ہوئے بڑی ایسٹرن ایک تھنکنگ ہے, بہت فیملی والی, تو I'm quite impressed. Yes. اور آپ اس سے ایگری کرتی ہیں, ڈس ایگری کرتی ہیں؟ میری عورتیں بہت پیچھے ہونے والی ہیں شو کے دوران, لیکن میں بھی اس سے اتفاق کرتی ہوں اس رائے سے, کیونکہ اب تو گھر میں بھی رہ کے عورتیں جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں نا. دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز جو گھر رہتے ہوئے آپ کام کر سکتے ہو. سو آپ کو کام کرنے کے لیے یا انڈیپینڈنس کے لیے باہر جانا ضروری نہیں ہے. آپ عورت کے بہت زیادہ گھر سے باہر نکلنے کے حق میں نہیں ہیں؟ حق میں نہیں ہوں, لیکن خلاف وہ اس طرح سے ہے کہ پھر تھوڑا فیملی, آپ کے بچے, امپیکٹ جو افیکٹ ان پہ کرتا ہے فیملی پہ. تو آئی بلیو کہ جتنا عورت گھر رہے گی تو وہ گھر جو ہے نا وہ پھر گھر رہے گا, وہ مکان نہیں ہوگا, صرف ہاسٹل نہیں ہوگا. یہ جی ماڈرن کڑی بہت اچھی گل کر کے کہہ رہی تھی, آئی ایم سوری میں نے ساری زندگی باہر گزاری ہے. جی راجہ صاحب, آپ کی اتنی زبردست پرسنالٹی اور اتنی روبدار مونچھیں, تو آپ کو کبھی پنجابی فلمز کی آفر نہیں آئی؟ جی مونچھیں تو میں نے ریسنٹلی رکھی ہیں. اس سے پہلے میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے ایک ایڈ میں کام کیا اور بہت اچھے پیسے ملے اسٹوڈنٹ لائف کے حساب سے. تو 4 گھنٹے کام کیا, $320 آ گئے, اور کچھ دنوں بعد ایک اور آفر آ گئی. تو میں نے سوچا کہ اگر یہی قبول کرنی شروع کر دی شاید پڑھائی کبھی کمپلیٹ نہ ہو. تو پھر میں نے اس کو نہیں کیا. اور آپ کہاں پڑھ رہے تھے اس وقت؟ یونیورسٹی آف فلوریڈا میں. جی تو ڈزنی تو کئی بار گئے ہوں گے آپ؟ اسٹوڈنٹ لائف میں 2-3 دفعہ ہی گیا تھا جی, بعد میں بچوں کو لے کے کافی دفعہ گیا. ایک دن میرے نال بھی اتفاق ہویا جی, تہاڈی بھرجائی مینوں اکثر کہندی تسی مینوں باہر نہیں لے کے جاندے, باہر نہیں لے کے جاندے. ایک دن میں کہا آج میرے نال, پھر میں رولر کوسٹر تے, اچھا ہاں میں لے آندا نال اونوں, بٹھایا رولر کوسٹر تے, میرے نال بیٹھی بڑی خوشی خوشی. وہ تانوں پتا پھر رولر کوسٹر جدوں شروع ہوئی, جدوں انج گئی, جدوں انج ہون لگی, اوتھے مینوں ساریاں گلاں منائیاں. تسی سیاست وچ آ جاؤ, تہاڈی زندگی رولر کوسٹر بن جائے. آپ کی جو سیاست کی رولر کوسٹر کی جو رائڈ تھی نا, اس نے اٹھا کے آپ کو باہر ہی میرے خیال میں اچھال دیا ہے نا. آپ کی تو لینڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی. ابھی ہو سکتا ہے لینڈنگ ہوئی نہ ہو. تو رائڈ جاری ہے اس کا مطلب ہے ابھی؟ ابھی فلم ابھی باقی ہے میرے دوست. اچھا, یہ تو باقاعدہ خبر ہے اس کا مطلب ہے. تاثر تو یہ تھا کہ شاید آپ نے بہت ساری جگہ کہا, ابھی بھی شاید آپ نے کہا کہ بالکل آپ جی میں نے چھوڑ کنارہ کش ہو چکے ہیں. جی ہاں بالکل. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رائڈ جاری ہے ابھی. حالات بدلتے, واقعات بدلتے, کچھ چل رہا ہے تو کچھ تو شیئر کر لیں ہم سے. نہیں کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں چل رہا. ایز آف رائٹ ناؤ تو پالیٹکس ہو ہی نہیں رہی نا. جب پالیٹکس ہو ہی نہیں رہی تو پھر پالیٹکس کرنے کی ضرورت کیا. جی
میرا آریان صاحب سے سوال ہے کہ آپ کے والد کی مونچھیں اتنی پیاری ہیں تو کیا آپ بھی ایسی مونچھیں رکھیں گے کہ نہیں؟ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਗਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਕਿਊਟ ਹੈ ਜੇ ਜਵਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖੇਗਾ नहीं, मैंने 2 दफ़ा मूछें रखी तो उसके बाद शेव करा दी घर से सारों ने कह के। अच्छा, और खुद अब्बू ने रखी हुई है? वो वैसे ही तो सब ये कहते हैं कि इट्स टू यंग, अभी ऐसा। ऑड लगता है, मैं भी बाद में रख ले। लेकिन आर्यन, कभी आपने अब्बू से इनकी मूंछों का राज पूछा? ਆਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ अच्छा, ਮਲਾਈ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਐਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀ ਦਾ ਤੇਲ ਐ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ नेचुरली है जी जो ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝੋ ਸੀ ਇਹਨੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋਗੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आर्यन और राय साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। अब मसला है कि बेटे के सामने कितने को कैथारसिस किए जा सकते हैं घर जाके 10 दिन में सारे आपसे, लेकिन हम शुरू करते हैं। चलिए, एनी रिग्रेट इन लाइफ? नहीं, nothing, नो रिग्रेट? no regrets। आर्यन? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई गिला है, क्योंकि मैं खलील जिब्रान मुझे काफ़ी पसंद है, तो वो कहते प्रेजेंट में रहना बेहतर है। आपकी जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो आपको आगे के बारे में, उसे कंट्रोल करने के बारे में, पास्ट या फ्यूचर को कंट्रोल करने की वजह से होती। मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट में बंदा रहे, एंजॉय करे लाइफ। प्रेजेंट को हम उर्दू में हम कहेंगे, इसको प्रेजेंट मोमेंट को हम कहेंगे लम्हे मौजूद। हाँ जी, कि जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, लम्हे मौजूद में ना। जी जी। तो मेरा एक शेर था कि गर सुकून चाहिए इस लम्हे मौजूद में, तो गर सुकून चाहिए इस लम्हे मौजूद में, तो आओ इस लम्हे मौजूद से बाहर निकले। क्या बात एनी गिल्ट? नहीं हुआ, ऐसे नहीं है, ऐसे कभी कोई ऐसा- गिल्ट नहीं है? कोई गिल्ट नहीं। नो गिल्ट, नो रिग्रेट? गिल्टी फीलिंग्स गॉट नो रिदम। हैप्पीएस्ट मोमेंट राय साहब आपकी जिंदगी का? बेसिकली जी सिखाया तो मुझे बचपन से यही गया अपने वालिद की तरफ से भी, कि कभी भी ज़्यादा इमोशंस को, ना सुरदगी को, ना खुशी को शो नहीं करना, ठीक। तो कंट्रोल रखना है। तो इसलिए क्योंकि कभी शो नहीं की, तो इसलिए ज़रा सोचना मुश्किल हो रहा है कि कब मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब मेरा बेटा पहला ये जो बैठा है माशाल्लाह, आर्यन ये जब पैदा हुआ, तो डैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। वाह वाह। राय साहब, ये बताइए, मेरा आप दोनों से सवाल है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आर्यन से भी जानना चाहूँगा कि इनका अब तक का अल्लाह ताला ने तवील उम्र और बहुत कामयाबियाँ अता फरमाई। अभी तो ये बहुत ही यंग है, मगर इनके भी जो खुशी का मोमेंट मैं जानना चाहूँगा। मगर उससे पहले मैं आप दोनों से पूछूंगा, ये जो हमारी 90s की हमारे खित्ते की एक तरबियत थी, और ठीक है उसकी अपनी अहमियत है, उसमें कोई शक नहीं, कि हर कंपोज्ड रहना है ना, खुशी को भी ख़ास हद से ज़्यादा दीवाना नहीं हो जाना है, दुख में भी बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि गिरेबान नहीं फाड़ लेना है ना, कंपोज्ड रहना। और मगर उसका एक पहलू ये भी है कि खुल के, जैसे कहते हैं ना खुल के रोना है, ना खुल के हंसना है, एक ये भी फ़िक्र है ना। और आपकी वेस्टर्न तालीम है, वो ज़िंदगी को और तरह से देखते हैं, दुनिया भी और तरह से देखती है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग और तरह से देखते हैं। तो ये जो खुल के रोना और हंसना है एक, और एक कंपोज्ड रहना है, इस फ़र्क को आप कैसे देखते हैं? कभी फील हुआ कि नहीं यार मेरा ख्याल है नेचुरल तो यही है जो आप कह रहे हैं, खुल के रोना और खुल के हंसना, क्योंकि हमारी तरबियत इस तरह नहीं की गई। और ये जो हमने दीवारें खड़ी की हैं, हिस्टोरिकल ये दीवारें खड़ी की गई हैं, इसके और कितने शख्सियत पे घुटन पैदा होती है, इससे क्या होता है? मेरा ख्याल है कि शख्सियत में दबाव ज़रूर पैदा होता है इससे। हाँ, और आप अपेरेंटली लोगों के सामने तो एक दीवार की तरह मजबूत नज़र आते हैं, हाँ। लेकिन एक्चुअली आपको काफ़ी तोड़ देती हैं ये चीज़ें। और आप अब ये समझते हैं कि खुल के रोना और खुल के हंसना ज़्यादा बेहतर है? मैं ये समझता हूँ बेहतर है, पर मैं ये करूँगा नहीं। मैं समझ गया, दो अलग अलग चीज़ें। और
آپ نے اپنے بیٹے کو کیا منتقل کیا؟ اپنے لیے تو آپ نے چن لیا, اس کو کیا منتقل کیا کہ یار میں تو ایسا جیا, تم کھل کے رونا اور ہنسنا یا تم بھی یہی اختیار کرنا؟ میرے چچا کی جو اس کے نانا بھی ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ریسنٹلی, تو میں نے اس کو یہ کہا کہ لوگوں کے سامنے رونا نہیں ہے. آرین, ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی؟ مجھے لگتا ہے کہ روز ہی جب میں اٹھتا ہوں تو ایک بندہ خوش ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, واہ تو ہر دن یہ خوشی کا دن ہوتا ہے. واہ, ویری گڈ, ماشاءاللہ. مجھے یہ بہت اچھا لگا یہ جو آپ کا شکر کا اور یہ ریئلائزیشن کہ ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں, اور یا جو بھی کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اس معاملے میں بھی کچھ کمی ہے تب بھی جو ہے اس کو اس کا وہ شکر ادا کر سکے. اور یہ جو راجہ صاحب کا خیال ہے کہ دنیا کے سامنے مضبوط ہی رہنا چاہیے اور یا کھل کے رونا نہیں چاہیے, کھل کے ہنسنا نہیں چاہیے, آپ اس فلسفے سے ایگری کرتے ہیں؟ جی مجھے لگتا ہے یہ بہتر ہے کہ اور لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ٹھیک ہے, اور لوگوں میں ایک تو دنیا ہو گئی, ہمارے دائرے ہوتے ہیں نا, ہاں جی, وہ دائروں میں ہم سمٹتے چلے جاتے ہیں, اور ایک آخری دائرہ ہے جس میں, بلکہ آخری دائرے سے جو پچھلا دائرہ ہے اس میں ہماری امیڈیٹ فیملی ہے, اور پھر ایک آخری دائرہ ہے جس میں صرف ہم ہیں. اس میں کس دائرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل کھل کے ہنسنا اور رونا چاہیے؟ جو مجھے لگتا ہے سب سے قریبی جو ایک امیڈیٹ فیملی ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اوکے. ہاں جی, اس میں میرے خیال میں آپ کے والد کا تو اس میں بھی خیال یہ ہے کہ نہیں, کیوں نہیں, اس میں تو میرا بھی یہی خیال ہے. اس میں آپ رو سکتے ہیں. کبھی کھل کے روئے آپ کسی کے سامنے فیملی میں؟ جی ہاں, کس کے ساتھ؟ والدہ کی. جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو لوگوں کے سامنے تو میں بالکل نہیں اپنی ویکنس شو کی. آئی واز ینگ 21 ایئرز اولڈ, تو امریکہ میں تھا جب مجھے خبر ملی. تو لیکن ایک ٹریننگ یہ تھی کہ جو کلاس فیلوز تھے وہ جب آئے تو میں نے ان کے سامنے بالکل کمپوئر شو کیا, اور وہ جو ہماری ٹریڈیشن ہے راجپوتوں کی کہ اسٹرانگ ہی رہنا ہے اور نظر بھی آنا ہے, تو وہ تو تب تک میں کنٹرول تھا جب تک میں گھر نہیں پہنچا. اور پھر جب ماں سے ملے ہیں تو آبویسلی. یہ بتائیے کہ میموریبل مومنٹ. سب سے زیادہ خوشی تب ہوئی تھی جب خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, کہ ایک بڑی امید تھی ہماری ساری جنریشن کو ہی کہ نیا پاکستان بنے گا. حضور, آپ کا میموریبل مومنٹ؟ میرا جو اسکول ہے جو میں نے چکوال میں قائم کیا, تو اس کے جب پہلا رزلٹ آیا کیمبرج کا اور آدھی سے زیادہ کلاس کے اسٹریٹ ایز آ گئے, تو میرے لیے بڑا میموریبل تھا, بڑی اچیومنٹ مجھے لگی اپنی کہ میں نے چھوٹے سے شہر میں آ کے یہ کر دیا. واہ. سب سے تلخ یاد آپ کی زندگی کی؟ بیسیکلی جی مجھے بدتمیزی بالکل پسند نہیں ہے, چاہے کوئی کرے, خود میں نے کبھی کی نہیں, پہل کبھی نہیں کی, اور اگر کوئی کر جائے تو پھر برداشت کرنا تو سیکھا ہی ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پاور دی ہو اور پھر بھی آپ کو برداشت کرنا, یہی اصل امتحان ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بہت سارے موقع ایسے آئے کہ جب لوگوں نے اس طرح کیا اور میں نے ان کو اگنور کر دیا, لیکن وہ بٹر بہت تھا, مجھے تکلیف بڑی ہوئی, لیکن میں نے کنٹرول کر لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بٹر بھی تھا اور بعد میں میرے لیے ایک سیٹسفیکشن بھی ہے کہ میں نے کوئی کسی سے زیادتی نہیں کی, کوئی ظلم نہیں کیا, اور وہ بھی اہلیت رکھتے ہوئے. سو آئی تھنک دیٹ واز. سب سے غمگین لمحہ راجہ یاسر ہمایوں صاحب کی زندگی کا؟ when my father died, تو میرے لیے تو کافی شاکنگ بھی تھا اور غمگین بھی تھا, کیونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا اور میرے تعلقات بھی بڑے فرینڈلی تھے اپنے والد کے ساتھ. اور آپ امریکہ میں تھے اس وقت؟ میں امریکہ میں پڑھا تھا, اور he was 49, so obviously it was very shocking. ہوتا تو سب کے لیے مشکل ہے, جی مگر لیکن ظاہر ہے ایک ایج کا حصہ, جوان اور اس عمر میں جانا تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کی, بالکل ان ایکسپیکٹڈ جسے کہیں. جی ایگزیکٹلی, اس کے لیے تیار نہ ہو ذہنی طور پہ. ٹھیک, یہ فرمائیے کہ باپ ماں یہ رشتے ایسے ہیں جو کہ 24 گھنٹے انسان کو چلتے پھرتے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو اپنے پیارے یاد آ رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے. مگر اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اپنے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد زندگی کے کس موڑ پہ, کس مومنٹ پہ, کس لمحے, کس واقعے پہ, کس مقام پہ, کس جگہ کہ یار اس دن بہت زیادہ آپ کو آپ کے والد یاد آیا, باپ یاد آیا؟ میرا خیال ہے کہ جب میں نے شاید الیکشن جیتا, that was the day. اس وقت زیادہ یاد آیا. although he was not, وہ اس فیور میں نہیں تھے کہ میں پاکستان آؤں اور پالیٹکس کروں and all that. اس وقت حیات تھے وہ؟ نہیں, میں تو کالج میں تھا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن ان کی خواہش نہیں تھی, پاکستانی سسٹم سے بڑے اپسٹ تھے. میرے دادا نے جب پالیٹکس کوئٹ کی, ایوب خان کا مارشل لاء لگا تھا اور وہ
30-31 साल से लगातार जीत रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना। तो आई थिंक इट गिवन अप ऑन द सिस्टम, अपने बच्चों को वसीयत कर गए थे, बट इट बहुत जल्दी था। अभी पाकिस्तान बने हुए 10-15 साल ही हुए थे, तो या उससे भी कम। लेकिन तो वालिद साहब वाज ऑलवेज अगेंस्ट इट। अब आपको लगता है कि आपके वालिद और दादा ठीक थे, या आपको लगता है कि क्विट नहीं करना चाहिए था और अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहना चाहिए? नहीं, उन्होंने जिस वक्त क्विट किया था वो 30 साल गुजार चुके थे, तो उस वक्त उन्होंने ठीक किया। वो जिंदगी के इस मोड़ पे थे कि उनको लगा कि अब वो मुस्लिम लीग छोड़ के यूब खान के साथ शामिल हो जाए तो कोई तुक नहीं बनती, और उनको नजर आ रहा होगा कि फ्यूचर क्या है उस वक्त की पॉलिटिक्स का, या मादरे मिलत के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने ठीक किया, एक टाइम होता है क्विट करने का। सो वही टाइम खड़े होने का भी नहीं होता? एक्चुअली देखें, जब आपकी स्टेट इस तरह चल रही हो ना, तो आप अर्ज किया कि स्टेट के खिलाफ जदोजहद करने का, स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ नहीं, खड़े होने का मतलब नहीं कि स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाए आप। खड़े होने का यही मतलब है कि आप सियासत में रहते हुए रास्ता बनाएं और जो भी सोबतें हैं वो बर्दाश्त उसमें आपको सिर्फ ये देखना पड़ता है कि आप क्या एग्रीड हैं अपनी लीडरशिप के साथ। प्रॉब्लम तो ये आ जाती है कि जब आप एग्रीड ना हो अपनी लीडरशिप के साथ, उनकी तो अगर पॉलिसी से आपको उनकी इख्तिलाफ हो पॉलिसी जाए। के साथ इख्तलाफ हो। ठीक। तो मेरा तो यही प्रॉब्लम है कि जो रास्ता इख्तियार किया मेरी लीडरशिप ने, मैं उससे एग्री नहीं करता, अच्छा, ठीक। तो मैं उसके साथ कैसे चल सकता हूँ? तो आप कुर्बानियां देने के डर की वजह से नहीं आप पीछे जी, हटे? मुझे कोई आपका इशू नहीं। पॉलिसी इख्तिलाफ था? मुझे पॉलिसी इख्तलाफ है, कुर्बानी का तो इशू नहीं है। अगर आप वाकई देखें, आप पॉलिटिक्स के लिए लड़ना, ये सियासी और हक के लिए लड़ना दो अलग बातें हैं। दुरुस्त, हम हर चीज को हुसैनियत पे ले जाते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप सियासत कर रहे हैं, सियासत के असूलों से करें। ये मरना मारना थोड़ी होता है। एग्जैक्टली, वो तो एक वाकया ही दुनिया की तारीख का एक डिफरेंट वाकया था। यहाँ पे सियासतदान पावर से बाहर निकलते हैं तो हुसैन बन जाते हैं, पावर में आते हैं यजीद बन जाते हैं। राइट साहब, 2 लेसन्स जो जिंदगी से आपने अब तक की लिए हों और आप शेयर करना चाहें, एक नेगेटिव, जिंदगी ने जो मनफी सबक आपको सिखाया, और एक मस्बत। बेसिकली जी, नेगेटिव पर्सनली तो मुझे फील नहीं होता कि लोगों के या ज़िंदगी के जो नेगेटिविटी है कभी मैंने अपने ऊपर गालिब आने नहीं दी। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि सियासत जो है बड़ी बेरहम और जालिम चीज़ है, और आपकी पॉजिटिव इंटेंशंस को भी लोग नेगेटिवली लेते हैं, और आपके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, या इवन आपके ज़्यादा जो मुझे दुख है कि आपके अपने जो कलीग्स हैं वो भी इस मुकाबले की दौड़ में आपको ही कोनी मार रहे होते हैं। तो इट्स ये मुझे नेगेटिविटी तो असल में सियासत में आके नजर आई, ना सिर्फ अपने मुखालफों से बल्कि अपनी जो को पार्टी के मेंबर्स थे, जो आपको लगता है कि आप एक ही कश्ती में सवार हैं। तो ये एक ऐसी अजीबो गरीब गेम है जिसमें आपने अपनों को भी मारना है और मुखालफों को भी मारना है। और जिंदगी का जो मस्बत चेहरा आपके सामने रहा सारी उम्र? तकरीबन मुझे तो तमाम इंसानों में पॉजिटिविटी एक नज़र आती है, और मुझे लगता है कि कोई भी इनहेरेंटली बुरा नहीं होता, और हालात वाक़यात उससे कोई ना कोई गलती और बुराई करवा देते हैं। तो आई लुक एट पीपल इन अ पॉजिटिव वे, और उस पर पॉजिटिविटी ही लोगों में ढूंढता हूँ, और बुरे से बुरे लोगों में भी मुझे अच्छाई ज़रूर नज़र आ जाती है कोई ना कोई। आर्यन साहब, नेगेटिव जो है वो ये है कि पहले शुरू में ज़्यादा चीज़ों में भरोसा जो है वो कर लेता था इजीली। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ की रीज़न करके फिर आपको किसी बात पे भरोसा करना चाहिए। ओके, मिले आर्यन को। मैंने हिस्ट्री और ये आप मुख्तलिफ चीज़ों में काफ़ी आप पढ़ते हो चीज़ें, बाद में पता चलता है अच्छा ऐसे था। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका तारीख का मुतालिया ये बताता है कि ज़िंदगी में लोग धोखा देते हैं, आपको धोखा नहीं मिला, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ही समझ ले। यार फिर क्या, अभी तो दर्द ही पैदा नहीं हुआ फिर आर्यन तुम्हारे दिल में? अच्छा चलो, अच्छी बात है यार, अल्लाह ताला आपको हमेशा धोखों से और बिट्रेयल से जनाब महफूज रखे। और जो मस्बत चीज़, जो पॉजिटिव चीज़ लाइफ से आपने सीखी हो, हिस्ट्री से नहीं, आपने अपनी हाँ जी, पॉजिटिव जो है वो काफ़ी सिमिलर है कि हर इंसान जो है वो तकरीबन अच्छा होता है, बस उसको पता नहीं होता कि वो अच्छा है, क्योंकि उसने अपने आप को पढ़ा नहीं होता। जो बुल्ले शाह का भी है कि पढ़ इल्म ते फाजिल हो जाते, कभी अपने आप में पढ़िया ही ना। वाह 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 वाह। बाजी बढ़दा है मंदिर में सीती ते कदी मन अपने च वड़िया ही ना। बड़े ही नहीं। वाह 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 वाह। बुल्ले शाह आसमानी फरोल दे
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। बस वाह जी वाह, मुंडा जी ठीक ट्रेन कर रहे हैं, ये आप पे ही है, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब। मेरे ख्याल में शायद ही आप कभी टेलीविजन शो में अपने बेटे के साथ गए हो, है ना? जी, तो थैंक यू सो मच, आप दोनों थैंक तशरीफ यू फॉर लाए। इनवाइटिंग अस। बाप बेटे को इंटरव्यू करना, उनको जानना एक अच्छा तजुर्बा रहा। मेरे ख्याल में लोग भी इससे एंजॉय करेंगे। आखिरी सवाल सिर्फ आपसे, आपने अभी कहा था कि आपका मेमोरेबल मोमेंट था जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हाँ थे। जी। जब आपके वालिद ने पीटीआई छोड़ी, जो भी वजूहात थी, मैं उस तफसील में इस वक्त जाना नहीं चाह रहा, आपकी क्या कैफियत थी? असल में घर में सबसे पहले पीटीआई के खिलाफ थोड़ा मैं ही हुआ था, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था जब खान साहब ने थोड़ी डिसीजन ली, जो उस वक्त जो नए पाकिस्तान के लिए बात की थी वो बातें जब नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले खिलाफ तरीके इंसाफ के बातें घर में करना शुरू की। शुरू में डांट पड़ती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी मानना शुरू हो गए। तो अब्बू के इस फैसले में तुम्हारा भी हाथ था, इसका मतलब है। सबसे आखिर में इसकी वालदा ने छोड़ी पीटी, वो भी शायद अभी छोड़ी भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। थैंक यू सो मच आर्यन, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।